السلام علیکم ناظرین، غیبت امام مہدی اجل اللہ تعالی فرجہ کی جامع اور مستند سیریز آپ کی خدمت میں پہنچانے کا شرف حاصل کر رہا ہوں، اور آج کی ویڈیو کا ٹاپک ہے حضرت عبد المطلب و ابو طالب علیہ السلام کی روایات رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں۔ تو آئیے آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین محترم، حضرت عبد المطلب اور حضرت ابو طالب علیہ السلام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں تمام جاننے والوں اور علماء سے زیادہ بہتر جانتے تھے، لیکن یہ دونوں اس بات کو جاہلوں اور صاحبان کفر و گمراہی سے چھپاتے تھے۔ ابن عباس روایت کرتے ہیں کہ حضرت عبد المطلب علیہ السلام کے لیے خانہ کعبہ کے سائے میں ایک بچھونا بچھایا جاتا تھا جس پر سوائے ان کے کوئی اور نہیں بیٹھتا تھا۔ یہ ان کی تعظیم کی خاطر تھا۔ ان کے بیٹے ان کے ارد گرد بیٹھے رہتے تھے، یہاں تک کہ عبد المطلب علیہ السلام وہاں سے اٹھ کر نہ چلے جائیں۔ پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن دنوں ابھی کم سن تھے، چلتے ہوئے آ کر اس بچھونے پر بیٹھ جاتے تھے۔ یہ بات آپ کے چچاؤں کو ناگوار گزرتی تھی، پس وہ آگے بڑھ کر آپ کو پکڑتے تاکہ اس بچھونے سے آپ کو ہٹا دیں، مگر جب بھی عبد المطلب علیہ السلام ایسی حرکت ان لوگوں کی طرف سے دیکھتے تو ان سے کہتے، چھوڑ دو میرے بیٹے کو، خدا کی قسم اس کی شان و منزلت بہت عظیم ہے۔ میں یقیناً یہ دیکھ رہا ہوں کہ ایک دن تم پر ایسا آنے والا ہے کہ یہ تمہارا آقا اور سردار ہوگا۔ میں اس کی پیشانی سے بزرگی اور سرداری کا نور دیکھ رہا ہوں، یہ لوگوں کی قیادت کرے گا۔ پھر اس کے بعد آپ کو اٹھاتے تھے اور اپنے پاس بٹھاتے تھے اور آپ کی پشت پر ہاتھ پھیرتے تھے، آپ کا بوسہ لیتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ میں نے اس سے نرم و پاکیزہ کوئی بوسہ نہیں دیکھا ہے، نہ ایسا نرم بدن دیکھا ہے جو طیب و پاکیزہ ہو۔ پھر ابو طالب علیہ السلام کی طرف رخ کرتے، اور وہ اس لیے کہ حضرت عبداللہ اور حضرت ابو طالب دونوں کی والدہ ایک تھیں، اور یہ کہتے تھے، اے ابو طالب، اس نوجوان کے لیے ایک عظیم منزلت و مرتبت ہے، پس اس کی حفاظت کرو اور اس سے متمسک رہو، کیونکہ یہ یکتا اور بے مثل ہے، اور اس کے لیے ماں کی طرح بنو۔ خبردار اس پر کوئی ایسی بات نہ آ جائے جو اس کے لیے ناگوار ہو۔ پھر آپ کو اپنے کاندھے پر سوار کرتے اور 7 مرتبہ طواف کرتے تھے۔ عبد المطلب علیہ السلام جان گئے تھے کہ آپ لات و عزیٰ بتوں سے نفرت کرتے ہیں، اس لیے آپ کو ان کے سامنے نہیں لے جاتے تھے۔ جب آپ 6 سال کے ہو گئے تو آپ کی مادر گرامی آمنہ سلام اللہ علیہا بوا میں، جو مکہ اور مدینہ کے درمیان واقع ہے، وفات پا گئی۔ آپ کی والدہ گرامی آپ کو لے کر آپ کے ماموں جو کہ بنی عدی میں سے تھے کے پاس گئی تھیں، پس رسول یتیم ہو گئے، نہ باپ کا سایہ تھا نہ ماں کی شفقت۔ پس حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے آپ پر پیار و محبت اور نگہداشت میں اضافہ کر دیا۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ حضرت عبد المطلب کی وفات کا وقت آن پہنچا۔ آپ نے اس حالت میں حضرت ابو طالب علیہ السلام کو بلوایا جبکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کے سینے پر تھے۔ وہ موت کی تکلیف میں تھے اور رو رہے تھے۔ اس حالت میں حضرت ابو طالب کی طرف متوجہ ہو کر کہنے لگے، اے ابو طالب، دیکھو اس کے لیے محافظ بن کر رہنا، کیونکہ یہ اکیلا ہے جس نے باپ کے سائے کو دیکھا ہے، نہ ماں کی شفقت کا مزہ چکھا ہے۔
دیکھو اے ابو طالب، اسے اپنے تن میں سے جگر و کلیجے کی حیثیت دینا۔ میں اپنے تمام بیٹوں کو چھوڑ کر تمہیں اس کے بارے میں وصیت کر رہا ہوں، کیونکہ تم اور اس کے والد ایک ہی ماں سے ہو۔ اے ابو طالب، اگر تم اس کے دور نبوت کو درک کر لو تو جان لو میں لوگوں میں اس کے بارے میں سب سے زیادہ بصیرت رکھنے والا اور جاننے والا ہوں۔ بس اگر اس کی پیروی کر سکو تو کر لو، اور اپنی زبان، بازو اور مال کے ساتھ اس کی نصرت کرو۔ پس یقیناً خدا کی قسم یہ تمہاری قیادت کرے گا اور اسے ایسی حاکمیت حاصل ہوگی جو میرے آباء و اجداد میں سے کسی کو حاصل نہیں ہوئی ہے۔ اے ابو طالب، میں تمہارے آباء و اجداد کے متعلق یہ نہیں جانتا کہ جس کا باپ اس کے باپ کی طرح انتقال کر گیا ہو، جس کی ماں اس کی ماں کی طرح فوت ہو گئی ہو۔ پس اس کی تنہائی کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کی حفاظت کرو۔ کیا تم نے اس کے بارے میں میری وصیت کو قبول کر لیا؟ انہوں نے کہا، جی ہاں، میں نے قبول کر لیا، اور اللہ اس بارے میں میرا گواہ ہے۔ پس عبد المطلب علیہ السلام نے کہا، پس تم اپنا ہاتھ میری طرف بڑھاؤ۔ انہوں نے اپنا ہاتھ ان کی طرف بڑھایا۔ حضرت عبد المطلب علیہ السلام نے ان کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا، اب موت میرے لیے آسان ہو گئی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ کے بوسے لیتے رہے اور یہ کہتے رہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ یقیناً میں نے اپنے بیٹوں میں سے کسی کا بوسہ نہیں لیا جو تم سے زیادہ خوشبودار ہو اور تم سے زیادہ حسین اور خوبصورت ہو۔ حضرت عبد المطلب یہ آرزو کرتے تھے کہ وہ آپ کے زمانہ نبوت کو درک کرنے تک زندہ رہتے۔ پھر اس کے بعد حضرت عبد المطلب وفات پا گئے جبکہ آپ کی عمر 8 سال تھی، اور یہ عام الفیل کے 8 سال کے بعد کا واقعہ ہے۔ پس حضرت ابو طالب علیہ السلام نے انہیں اپنے ساتھ رکھا، یہاں تک کہ دن ہو یا رات ایک لمحہ کے لیے آپ سے جدا نہ ہوتے تھے۔ آپ کو اپنے ساتھ سلاتے تھے اور آپ کے بارے میں کسی پر اعتماد نہیں کرتے تھے۔ ناظرین گرامی، اس مضمون کی بقیہ احادیث دیکھنے کے لیے ہماری اگلی ویڈیو کا انتظار فرمائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو سلامت رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمارا ہادی و ناصر ہو۔ صدق اللہ العلی العظیم۔